والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان اللہ. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، ثناخان مصطفیٰ، آج کی اس محفل کے جملہ میزبان بالخصوص حضرت مولانا بشیر صاحب دامت فیوزہم، تقریباً آج 2018 کے بعد تلگنگ اور آپ کا پروگرام تقریباً ایک ہی دن میں ہوتا ہے. 2018 میں یہ فقیر آیا تھا، اس وقت ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا ارشاد احمد رحمہ اللہ رحمتہ واسعہ حیات تھے. میں آج اپنے آپ سے، ان کے جملہ عزیز و اقارب سے، بالخصوص ان کے بیٹے حضرت مفتی اویس صاحب سے، اور جملہ ان کے تمام شاگردوں سے اور کبیر والا کے ہر فرد سے، بلکہ امت مسلمہ سے تعزیت کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین. قبر سے حشر تک کی منزلیں اللہ ان کے لیے آسان فرمائے، آمین. اور ہم سب کو اللہ اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے. آمین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہے. آج دو بڑے حادثے ہوئے. ہمارا نظریہ، موقف، دعوت، فکر اور عمل بہت واضح ہے. ہم نہ تذبذب کا شکار ہیں، نہ بے یقینی میں مبتلا ہیں، نہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں بہت واضح ہے، جس طرح یہ معلوم ہے کہ مسجد اور بازار کا فرق کیا ہے، جس طرح ہمیں یہ معلوم ہے کہ طہارت اور ناپاکی میں فرق کیا ہے، جس طرح مجھے میرے دین نے یہ بھی سکھایا کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے، جس میرے دین نے مجھے بتایا کہ تجارت حلال ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، اور سود حرام ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، جس دین نے مجھے عدالتوں میں انصاف کرنے کا ڈھنگ سکھایا، علم اور جہالت کا فرق بتایا، عدل اور ظلم کے مابین جس دین نے لکیر کھینچی، میرے اسی دین نے مجھے جہاد اور دہشت گردی کا فرق بھی سمجھایا ہے. نہ میں دہشت گردی کی تعریف کرتے ہوئے کسی مداہنت کا شکار ہوں، اور نہ جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دیتے ہوئے کسی بزدلی کا شکار ہوں. میں نہ بزدل دانشور ہوں، نہ بے وقوف دلیر ہوں،
میں نے شجاعت سیکھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بدر و احد سے، حکمت، فراست اور تدبر سیکھا میں نے اپنے آقا سے حدیبیہ کے میدان سے۔ مجھے آقا نے بتایا کہ کب تیری تلوار اٹھے گی تو تو محبوبین میں شمار ہوگا، اور کب تیرا ہاتھ اٹھے گا تو تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ جس طرح مجھے حلال و حرام کا فرق معلوم ہے، جس طرح مجھے مسجد اور بازار کا فرق معلوم ہے، جس طرح مجھے تجارت کی حلت اور سود کی حرمت کا پتہ ہے، جس طرح مجھے حیا اور بے حیائی کے درمیان میرے مذہب نے فرق بتایا ہے، اسی مذہب میں مجھے جہاد اور دہشت گردی کا فرق بھی بتایا ہے۔ میرے مذہب نے مجھے بتایا ہے کہ تیرا ہاتھ جب دین کے غلبے کے لیے اٹھے گا، ظالم کے گریبان پر پڑے گا، مظلوم انسانیت کی داد رسی کے لیے اٹھے گا، تو تو پھر ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص کی تفصیل میں داخل ہوگا۔ جب تیری قدم اللہ کے راستے میں ملک و ملت کے دفاع کے لیے اٹھیں گے، اسلام کے غلبے کے لیے اٹھیں گے، مظلوموں کے لیے شجر سایہ دار بننے کے لیے اٹھیں گے، تو تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، تو اللہ کا محبوب ہے۔ اور جب تیرے قدم بے گناہوں کے قتل کے لیے اٹھیں گے، جب تیرے قدم بے گناہوں پر ظلم و ستم کے لیے اٹھیں گے، تو پھر تو محبوبین کی صف سے نکل کر ظالموں کی صف میں ہوگا۔ اس لیے کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جہاد کا مقدس نام لے کر ظلم و ستم کا بازار گرم کرے اور دہشت گردی کو فروغ دے۔ اسی طرح کسی سیکولر کو، کسی مرزا کانے کے غلام کو، کسی جہاد دشمن کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی برپا کی ہوئی، اپنے غلاموں کے ذریعے برپا کی ہوئی نام نہاد دہشت گردی کے ذریعے فریضہ جہاد کے مقدس فرض کا انکار کرے یا اس پر انگلی اٹھائے۔ نہ شک میں پڑے ہوئے، نہ تذبذب میں مبتلا ہیں، ہم نہ اس سرے پر کھڑے ہیں جو دنیا پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، نہ ہم اس سرے پر کھڑے ہیں جو ترک دنیا کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا بھی ہمارے لیے بنائی، اس دنیا کی نعمتیں بھی ہمارے لیے بنائی، اور ہمیں یہاں کلرک بنا کر نہیں بھیجا، خلیفۃ فی الارض بنا کر بھیجا ہے۔ میرا دین بڑا واضح ہے، میرے عقائد بڑے واضح ہیں، مجھے پتا ہے میرا دین عقائد و عبادات، معاملات و معاشرت اور اخلاقیات کا نام ہے۔ مجھے میرے دین نے بتایا مصلی امامت پر کھڑے کیسے ہونا ہے، مجھے میرے محمد الرسول اللہ نے بتایا کہ تخت پر بیٹھ کر حکومت کیسے کرنی ہے، مجھے میرے آقا کریم نے بتایا کہ دعوت و تبلیغ کا اصول کیا ہوگا، مجھے میرے آقا نے بتایا بدر و احد میں نکل کر کہ جہاد کب، کیسے اور کن کے خلاف ہوگا۔ مجھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا سے لے کر دار ارقم تک، اور دار ارقم سے لے کر اصحاب صفہ کے چبوترے تک مجھے بتایا ہے کہ علم کی شمع کس طرح روشن کرنی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ اگر اس چور کی جگہ نعوذ باللہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں تب بھی اس کے ہاتھ کاٹتا، تو مجھے میرے محبوب نے بتایا کہ عدل و انصاف کا پیمانہ کیا ہے۔ ایک بکرے کی سری 7 گھروں سے گھوم کے واپس اسی گھر میں آئی، تو مجھے خدمت خلق مت سکھاؤ، مجھے یہ مت بتاؤ کہ مذہب انسانیت مذہب ہے، انسانیت مذہب نہیں ہے، مذہب دین اسلام ہے جس نے مجھے انسانیت سکھائی اور خدمت خلق کا یہ معیار بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانیت مذہب نہیں ہے، مذہب دین اسلام ہے جس نے انسانوں کو انسان بنایا، جس نے بتایا کہ ماں باپ کی قدر و منزلت کیا ہے، جس نے بتایا کہ علماء کا مقام کیا ہے، جس نے بتایا کہ پڑوسی کا حق کیا ہے، جس نے بتایا کہ سچ نجات ہے، جھوٹ ہلاکت ہے، جس نے بتایا کہ ظالم کے خلاف لڑنا جہاد ہے، مظلوم کی حمایت کرنا جہاد ہے، اور ناحق قتل برپا کرنا فساد فی الارض ہے۔ سیدھا راستہ ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔
ہم نہ نیپولین کے وارث ہیں، نہ مسولینی کے پیروکار ہیں، نہ چنگیز خان کے ظلم کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، نہ ہٹلر کی طرح خون کے پیاسے ہیں۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور سیدنا علی کے پیروکار ہیں۔ مجھے میرے علی نے بتایا ہے کہ جب تیرے نفس کا غصہ شامل ہو تو بدترین دشمن کو بھی چھوڑ دے۔ میں نے علی سے سیکھا ہے کہ جہاد کیا ہے۔ ہم کسی تذبذب کا شکار نہیں۔ قرآن و سنت وہی ہے مسلمانوں جو صحابہ کے پاس تھا، جو اسلاف امت کے پاس تھا۔ قرآن کی تفسیر وہی ہے جو عبداللہ بن عباس نے بیان کر دی، فقہ وہی ہے جو عبداللہ بن مسعود سکھا گئے، حدیث وہی ہے جو عبداللہ بن عمر بتا گئے۔ کوئی فرق نہیں آیا۔ لوگوں نے کوشش کی کمی بیشی کرنے کی، ایڈیٹنگ کرنے کی، یہود کی طرح دین میں ملاوٹ کرنے کی، لیکن اللہ جزائے خیر دے، سب سے پہلے نبی کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کو، جس نے فرمایا تھا ینقص الدین وانا حی، تم نبی کے دین میں کمی کرو اور صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد آج تک میرے علماء نے دین کو صاف ستھری شکل میں پہنچایا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جنوبی پنجاب کبیر والا کے مسلمانوں، دین کو سیکھو، تمہارے اندر عدل آئے گا، علم آئے گا، انصاف آئے گا، رب کی خاطر مر مٹنا آئے گا، ملک و ملت کا دفاع کرنا آئے گا، اخلاقیات آئے گی، معاملات کی درستگی آئے گی، عبادت کا نور آئے گا، معاشرت کی خوبی آئیں گی۔ شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھو بھی اور اپناؤ بھی۔ ہم کسی قسم کے وہمے میں مبتلا نہیں ہیں۔ 2018 میں ہم فقیروں نے یہاں کہا تھا، مولانا کو یاد ہوگا، اس وقت ہم فقیروں کی بات پر بہت ساروں کو یقین نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بات ہے، عبداللہ شاہ مدر سے مدر شاہ کہو یا عبداللہ شاہ مدر کہو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ ہمیں نہ عبداللہ شاہ مدر کے کردار پر کوئی شرمساری ہے، نہ پیر مدر کے موجودہ کردار پر ہمیں کوئی خفگی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں رسول اللہ کا وارث ہوں۔ میں نے اپنے علماء سے سیکھا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب میری قوم میں جہالت ہوگی، میں اصحاب صفہ کے چبوترے کی نیابت کا فریضہ سر انجام دوں گا۔ جب میری قوم غفلت میں مبتلا ہوگی تو میں بلغ ما انزل الیک من ربک پر عمل کروں گا۔ جب میری قوم میں سیلاب میں آئے گا، زلزلہ آئے گا، میرے مسلمان بھائی محتاج ہوں گے، تو پھر میں ایک بکرے کی سیری 7 گھروں میں گھماؤں گا۔ میں نے خدمت خلق NGOs کے ان ڈائریکٹر سے نہیں سیکھی جو قوم کے چندے پر V8 پر گھومتے ہیں اور 2-2 لاکھ کی تنخواہیں پاتے ہیں اور قوم کے چندے سے ہوائی جہاز کے ٹکٹ خریدتے ہیں۔ میں نے خدمت خلق سیکھی ہے صحابہ سے، جو اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اور رب کو ان کی ادا پسند آئی تو رب نے قرآن میں کہا خدمت خلق کرنی ہے تو میرے ایمان لانا ہے تو معیار میرے محمد کے صحابہ، سیاست کرنی ہے تو معیار میرے محمد کے صحابہ، خدمت خلق کرنی ہے تو والذین یحسنون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، معیار میرے نبی کے محبوب کے صحابہ، علم پڑھنا پڑھانا ہے تو معیار میرے نبی کے صحابہ، حکومت کرنی ہے تو معیار میرے نبی کے صحابہ، جہاد کرنا ہے تو معیار میرے نبی کے صحابہ۔ امیر عظیمت فرمایا کرتے تھے میں تم میں سے کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ تم صدیق کو کٹہرے میں لاؤ اور اس کے ایمان پہ جرح کرو۔ ختم نبوت کے منکرین، میں بہت دلیل کی زبان میں کہہ رہا ہوں، سن لو۔ کسی کو ماننا بھی مذہب ہے، نہ ماننا بھی مذہب ہے، تمہاری مرضی۔ ہم تو نہیں کہتے مانو،
ہم نہیں کہتے قرآن کو تسلیم کرو ہی کرو، بھائی نہ لاؤ ایمان، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین۔ کسی کو ماننا بھی، یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو رسول اللہ سے لے کر، قرآن سے لے کر، باری تعالیٰ سے لے کر صحابہ اہل بیت و اولیاء کرام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں اگر ہم نے زمینی سرحدوں کی حفاظت کی ہے تو ہم نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بطریق اولا کرنا جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، صرف جانتے نہیں ہیں، ہمیں آتا بھی ہے، صرف آتا نہیں ہے، ہم نے کر کے دکھایا ہے، ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے تمہارے آقا کو ناک رگڑوائی ہے، نہیں رگڑوائی؟ 2018 میں اسی سرزمین پر بیٹھ کر ہم نے کہا تھا عالم کفر کو شکست ہوگی، سامراج ذلیل ہوگا، انہیں نکیل پڑے گی، یہ رسوا ہو کر نکلیں گے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ کی آیتیں ہم تمہیں پڑھ پڑھ کے ترجمے کر کر کے بتا رہے تھے، کچھ کو سمجھ آ رہی تھی، کچھ کہہ رہے تھے اب یہ نہیں ہوگا، یہ روس سے لڑائی نہیں ہے، یہ برطانیہ سے نہیں ہے، روس سے لڑے تھے تو امریکہ تمہارے ساتھ تھا، یورپ تمہارے ساتھ تھا، اب امریکہ پورے عالم کفر کو لے کر آیا ہے۔ ہم نے بھی کہا تھا سنو تمہاری نظر تاریخ پہ ہے تو ہم بھی تاریخ سے نابلد نہیں ہیں، ہم برطانیہ سے ٹکرائے تھے، یہ مثل بدر ہے، ہم روس سے ٹکرائے، یہ مثل احد ہے، اور اب ہم پورے عالم کفر سے ٹکرا رہے ہیں، یہ مثل خندق ہے، اور خندق کے بعد کا اعلان سن لو، میرے نبی نے فرمایا تھا الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم۔ سبحان اللہ، آج سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ کیا فرمایا تھا خندق کے بعد کہ الآن نحن نسیر، اب کفر ادھر نہیں آئے گا، اس لیے پریشان ہو گیا، زمینی سرحدوں پر شکست کھا کے نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ مجھے میرے اکابر نے بتایا، سمجھایا کہ پاکستان مثل مسجد ہے، بغیر کسی لگی لپٹی، بغیر کسی تردد کے، کسی شک و شبہ میں پڑے بغیر، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں اپنے اکابر کا پیروکار ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں کسی کی خوشنودی کے لیے سیدھا رستہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ کسی کے خوف سے نہ میں کبھی رستہ بدلا، نہ کسی کی خوش فہمی کرتے ہوئے رستہ بدلا۔ ہم نے ساری عمر اللہ سے سعادت کی زندگی مانگی ہے، دعائے عثمان ہمارے لبوں پہ ہر وقت ہے، اللہم احیینی سعیداً وامتنی شہیداً۔ اب ہماری کوئی تمنا نہیں، ہمارے دو ارمان تھے، ایک اللہ نے پورا کر دیا اور ایک انشاءاللہ جلد پورا ہوگا۔ اگرچہ سازشیں عروج پر ہیں، اگرچہ انتشار اپنے عروج پر ہے، اگرچہ کفر کا مکر عروج پہ ہے، اگرچہ مسلمانوں کی حالت ابتر ہے، لیکن ایک ارمان ہم نے پورا ہوتے دیکھا۔ ہم کہا کرتے تھے ہماری قبریں سنگ میل بنیں گی، امت کو پتہ چلے گا کہ غلبہ اسلام کی منزل اتنی کوس دور رہ گئی ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پر، قربان جاؤں جنہوں نے کفر کی سیاہی سے لکھے ہوئے فیصلوں کو اپنے لہو سے مٹا کر اپنے لہو سے فیصلہ لکھا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، جنہوں نے اپنے لہو سے فیصلہ کفر کی سیاہی مٹا کر لکھا کہ ان الحکم الا للہ۔ مجھے میرے اکابر نے بتایا پاکستان مسجد کی مانند ہے، تمہیں مسجد کا منبر و محراب نہیں، میں مسجد کے در و دیوار نہیں، دروازے اور کھڑکیاں نہیں، کسی نے اس مسجد کے وضو خانے کی نلکے کی طرف بھی آنکھ اٹھائی تو آنکھ نکال دیں گے، قدم بڑھائے تو توڑ دیں گے۔ میں تمہیں عرض کر رہا ہوں 2018 میں ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں ارمان دکھا دے، میرا رب کریم ہے جس نے ہمیں دکھا دیا۔
اب ہمیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اب مولانا بشیر صاحب آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ساری دنیا کو سمجھ آ گیا. کہتے تھے وہ بدر ہے، کہتے تھے وہ بدر ہے. مولانا ظفر علی خان کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. فضائے بدر کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، قوم کا بڑا چھوٹا، مرد و عورت، بوڑھا اور جوان، سب ملک و ملت کے دفاع اور اسلام کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اللہ آسمان و زمین کے خزانے کھول دیتا. نہیں کھولے؟ اسٹوڈنٹ کو کہتے تھے دال نہیں ہے، آج کہتے تھے بڑی ٹیکنالوجی ہے، آج وہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ مایوس نہ ہو میرے اہل پاکستان، مایوس نہ ہو، تھوڑی سی انگڑائی لینے کی ضرورت ہے. خیانت میں لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو امانت کا وضو کرانے کی دیر ہے. بے حیائی کی طرف اٹھے ہوئے قدموں کو حیائے عثمان کی طرح روکنے کی ضرورت ہے. جھوٹ اور کذب اور دجل کے ماحول میں صدیق اکبر کی صداقت کا ایک نظر کی ضرورت ہے. ظلم و ناانصافی کی اس دور میں عدل فاروقی کی طرف پلٹنے کی دیر ہے. میں مانتا ہوں میرا ملک شدید سیاسی انتشار کا شکار ہے. میں حجرے میں بند نہیں، حقائق سے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا. مجھے پتا ہے میں شدید قسم کی معاشی بدحالی میں مبتلا ہوں. مجھے معلوم ہے اس وقت پوری امت تو ہدف ہے، لیکن عالم کفر کے دو اہداف خاص طور پر ہیں. ایک میرے ملک کے نظریاتی محافظ علماء، اور ایک میرے ملک کی زمینی سرحدوں کی محافظ افواج. ایک وہ علماء جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے کے محافظ ہیں. اس وقت یہ شدید خطرے میں ہیں. دوسری طرف اس ملک کے سرزمین کے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت حاصل کردہ سرزمین کے محافظ افواج پاکستان اس وقت لپیٹ میں ہیں. نظریاتی سردوں کا ڈاکو، زمینی سردوں کا ڈاکو اس وقت ان دونوں کو نشانہ بنا کر بیٹھا ہے. اسے معلوم ہے اسلام کو گالی دوں گا تو منہ توڑ دیا جائے گا. وہ اسلام کے چوکیداروں علماء پر بھونک رہا ہے، ان پہ تبرہ کر رہا ہے. اسے معلوم ہے میں لفظ پاکستان کے خلاف بولوں گا تو میرے دانت توڑ دیے جائیں گے، اس لیے وہ پاکستان کے محافظین کے خلاف بول رہا ہے. میں مانتا ہوں کمزوری ڈاکٹروں کے طبقے میں بھی ہے، میں مانتا ہوں کمزوری وکیلوں کے طبقے میں بھی ہے، میں مانتا ہوں کہ خامیاں طبقہ علماء میں بھی ہیں، میں مانتا ہوں کہ خامیاں سول بیوروکریسی میں بھی ہیں، میں مانتا ہوں کہ خامیاں افواج پاکستان میں بھی ہے. لیکن ان ساری خامیوں کے باوجود جس طرح مجھے حضرت عمر کے کرتے کا سوال کرنے کا حق ایک مومن صحابی کو تھا، تو ان خامیوں کو دور کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے. کسی غیر کو، کسی منافق کو، کسی سازشی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ زمینی یا نظریاتی سردوں کے محافظین پر انگلی اٹھائے اور تبرہ کرے اور بچ جائے. تمام تر خرابیوں کے باوجود میری سرزمین کراچی سے کشمیر تک، دارالعلوم بن نوری ٹاؤن فاروقیہ سے لے کر خیر المدارس تک، دارالعلوم کبیروالا تک، دارالعلوم کبیروالا سے لے کر تمام مدارس دینیہ، تمام مسائل کے حقہ کے مدارس دینیہ، کراچی سے لے کر گلگت کشمیر کے پیکی تک قال اللہ و قال الرسول کے نعروں سے گونج رہے ہیں. تمام تر خرابیوں کے باوجود میری ماں کی کوکھ پانچ نہیں ہوئی. تم میرا منفی رخ دکھا کر قوم کو مایوس کر رہے ہو کہ مسجد کے باہر سے چپل
چپل چوری ہو گئی، بھائیانو تمہارے لیے یہ خبر ہے، میں مانتا ہوں اس کمی کو دور کریں گے، لیکن جس نے 4 کروڑ کی مسجد بنائی وہ بھی اسی معاشرے کے نیک لوگ ہیں۔ میرے معاشرے کا منفی رخ دکھاتے ہو کہ زخمی کی گھڑی اتار لی گئی، میرے معاشرے کا وہ مثبت رخ میں نے خود دیکھا ہے۔ جب زلزلے اور سیلاب میں کراچی سے لے کر قوم کرکٹ و کشمیر تک سیسا پلائی دیوار بن گئی تھی، جس نے کشمیر جو ارض الاشجار والانہار والعیون ہے، جو چشمے اور نہروں کی دھرتی ہے، کراچی سے لوگوں نے منرل واٹر کے ٹرک روانہ کیے، گجرانوالہ سے کیے، پنڈی سے کیے۔ میری نظر اپنی قوم کے ان حوصلوں پر ہے۔ تم میری قوم کو مایوسی میں مبتلا کر رہے ہو کہ انڈیا نے G20 کر لیا، وہ بنگلور کو IT مرکز بنا دیا۔ خوش فہمی میں مت پڑنا، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں، یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے بن رہی ہے انشاءاللہ۔ جیسے وہ ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹ کے ہاتھ آئی، یہ ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ آئے گی انشاءاللہ۔ 2018 میں کہا تھا نا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ ہوگا، کہا تھا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ نہ میں نجومی ہوں کیونکہ میرا نبی نجومی نہیں تھا، نہ میں کاہن ہوں کیونکہ میرے نبی کاہن نہیں تھے، نہ میں جادوگر ہوں کیونکہ میرے نبی جادوگر نہیں تھے۔ میرا نبی قرآن لے کر آیا تھا، میں اس قرآن کا داعی ہوں۔ میں اپنے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اس وقت بھی کہا تھا، اپنے شہداء کے لہو کے نور میں اس وقت بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں۔ غزوہ خراسان ہو گیا، ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ آئی؟ اسٹوڈنٹ کے؟ بولو آئی؟ ہم پہ لطیفے بنانے والوں کو خود لطیفہ بن گئے، ہمیں تماشا بنانے والے خود تماشا بن گئے۔ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جوانا تیری کمی سی زندہ باد ہے، تیری کمی سی جوان، اور کوئی نعرہ نال لانا ملا لو، خالی کمانڈر کیوں کہہ لو، کوئی اور بھی کہو یار۔ اور صبر الجہاد، بات تو سمجھ لو پہلے، پوری شجاعت اور تدبر سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، انشاءاللہ۔ ظالم کو چھوڑنا نہیں ہے، مظلوم کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھانی۔ بے گناہ خون، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبہ بہت محترم، کعبہ بہت محترم، مکہ بڑا محترم، لیکن کعبہ پکڑ کے فرمایا بیت اللہ کو کہ ایک مسلمان کی جان اور مال و عزت تجھ سے زیادہ محترم۔ میں کوئی ہٹلر کا پیروکار ہوں کہ قتل و غارت کرتا پھروں؟ میں مولا علی کا نام لیوا ہوں، جس نے گرایا علی 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 علی، جس نے دشمن کو پکڑا، گرایا، پچھاڑا، مارنے لگے تو چھوڑ دیا، پوچھا شیر خدا یہ کیا کیا؟ کہا لڑا اللہ کے لیے، گرایا اللہ کے لیے، بدبخت گستاخی کر گیا، میری نفس کا غصہ آ گیا، چھوڑ دیا۔ ہم علی کے پیروکار ہیں، مسولینی، ہٹلر، چنگیز خان، امریکہ اور مودی کے نہیں۔ میری قوم کو مایوس کر رہے ہو کہ G20 ہو گئی، G20 نہیں G40 کر لو۔ جس محبوب نے غزوہ خراسان کی بشارت دی تھی اسی نے غزوہ ہند کی دی ہے۔ سبحان اللہ، آئے نہیں سمجھے؟ سبحان نہیں اللہ، سمجھے؟ سبحان اللہ۔ یہ ایوان اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، نہیں سمجھے؟ اور بابا میرا ملک کی معیشت کمزور ہے، اور میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے میری روزی کہاں رکھی؟ گجرات کا قصائی مودی
پھر سے اپنا دان تیز کیے بیٹھا ہے. تم کیا سمجھتے ہو من میں؟ تم سب سے بڑی جمہوریت کا نعرہ لگاؤ گے, دنیا کو دھوکہ دے دو گے. منی پور کے تم نے جو 100-150 گرجے جلائے دنیا بھول جائے گی. تم نے جو خالستان میں ظلم و ستم کیا وہ دنیا بھول جائے گی. اب غیرت مند ماؤں کے بچے نکلے تمہیں میدان میں بھی خاک چٹوائیں گے اور دلیل کے میدان میں بھی تمہاری ناک رگڑوائیں گے انشاءاللہ. تم نے کشمیر کو, مقبوضہ کشمیر کو, پورے کشمیر کو جیل میں بدل کے سمجھ رہے ہو تم جیت گئے ہو. تم آئی ٹی ہب بنا کر سمجھ رہے ہو کہ تم دنیا کو زیر کر لو گے. میں مانتا ہوں کہ میرے 75 سال بعض نادانوں نے غفلت میں گزار دیے. شیر سویا ہوا ہو تب بھی شیر ہوتا ہے. انگڑائی لینے کی دیر ہے. جس کرپشن میں, جس بدماشی میں تم نے میری قوم کو مبتلا کیا ہے, بہت جلد میری قوم انشاءاللہ اس کرپشن کو امانت کا وضو کروانے والی ہے انشاءاللہ. تم سمجھتے ہو G20 کرا لیا تو تم ہمارے سامنے تمہارا وہ ظلم جو تم نے اپنے ہی ہم مذہب 30 کروڑ دلتوں پہ کیا ہوا ہے ہمارے سامنے, اور 7 سسٹر کی ریاست کی انارکی ہمارے سامنے. تم شکر ادا کرو کہ پاکستان بیچ میں ہے, ورنہ یاد ہے ادھر والے ہر 30-40 سال بعد آتے تھے اور تمہاری ناک بھی رگڑواتے تھے, تمہاری دھوتیاں بھی اڑا کے جاتے تھے. تم بھول گئے ہو. شکر کرو بیچ میں میرا ملک ہے. تم آئے روز اس ملک کے خلاف سازشی کرتے ہو. اسی ملک نے تو تم کو بچا رکھا ہے. 18 میں کہا تھا اللہ انہیں ذلیل کرے گا. آج کہہ رہا ہوں میرا رب ادھر بھی انشاءاللہ ذلیل کرے گا انشاءاللہ. جی ہند والے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ. تم جتنا مکر کر لو آئیں گے انشاءاللہ. آئیں گے. تم جتنا دجل کر لو حق حق ہو کر رہے گا. انشاءاللہ. تم جتنی سازشیں کر لو تمہاری سازشوں کو ہم انشاءاللہ بیک جنبش ختم کر کے رہیں گے. انشاءاللہ. تم جتنے ظلم کے اندھیرے پھیلا لو ہم اپنے لہو کے چراغ سے نور روشن کر کے رہیں گے. انشاءاللہ. تم جتنے جہالت کے علم اٹھا لو ہم وہ علم گرا کر علم کے جھنڈے بلند کریں گے انشاءاللہ. تم کائنات کو ظلم و ستم سے بھر دو ہم انشاءاللہ اس کائنات کو عدل فاروقی سے بھریں گے انشاءاللہ. ہم رولنگ پارٹی رہے ہیں, ہمیں حکومت کرنی آتی ہے. جب ہم حکمران تھے تو تم سکون سے تھے. اس لیے کہہ رہا ہوں دلیل کی زبان میں سمجھ لو, کسی کو ماننا بھی مذہب ہے اور نہ ماننا بھی. ہم نے آج تک کسی کو کچھ کہا ہے جی؟ جس کو چاہے مانو, میرے رب نے اجازت دی. کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں. کسی عالم نے آج تک کسی مندر میں جا کر کسی کے گردن پکڑ کے کہا ہے پڑھ کلمہ؟ کسی گوادرے میں جا کر کہا ہے؟ بولو. کبھی ننکانہ صاحب کوئی گیا ہے کہ پڑھ کلمہ؟ جی کسی گرجا گھر میں جا کر کہا ہے کسی کی گردن پکڑ کے پڑھ کلمہ؟ ہم نہیں کہتے. دعوت دیتے, دلائل پیش کرتے, زبردستی کوئی نہیں. کسی کو ماننا بھی مذہب ہے, نہ ماننا بھی مذہب ہے. کمیونسٹ میرے خدا کو نہیں مانتے, میرے قرآن کو نہیں مانتے, میرے رسول کو نہیں مانتے, نہ مانو, کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو ماننا بھی مذہب, نہ ماننا بھی مذہب. لیکن کسی کو گالی دینا مذہب ہے؟ کسی کے کارٹون بنانا مذہب ہے؟ کسی کے پتلے بنا کر توہین کرنا مذہب ہے؟ یہ مذہب نہیں, یہ غلاظت ہے, یہ انسانیت دشمنی ہے. اور ہم اس غلاظت کو اس پاک ملک میں نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. یہ مذہب نہیں ہے, یہ غلاظت ہے. عام آدمی کی حد کی عزت کا قانون ہے, عدالتیں حرکت میں آتی ہیں. میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ناموس صحابہ کا پرچم بلند کیا, اور حیدرآباد انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں.
بلکہ وہ نقد انعام کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ ہم انہیں نقد انعام دیں گے اپنی جیب سے، کہ انہوں نے مجرموں کو پکڑ کر پاکستان دشمنوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ تمہاری سازشیں اب نہیں چلیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ تمہارے مکر اور دجل اب نہیں چلیں گے۔ یہ قوم پورے شجاعت، تدبر اور فہم و فراست کے ساتھ تمہارے مکر کا بھی مقابلہ کریں گے، تمہاری الغار کا بھی مقابلہ کریں گے۔ انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں جنوبی پنجاب کے مسلمانوں، عقل اور شجاعت کا مظاہرہ کرو، نہ بے وقوف دلیر بنو، نہ بزدل دانشور۔ دشمن کے بنائے ہوئے میدان میں مت کھیلنا، تم رسول اللہ کے وارث ہو، تمہیں بدر کی شجاعت بھی ملی ہوئی ہے، حدیبیہ کی فراست بھی نصیب ہے، اور اس زمانے میں بدر کی شجاعت بھی لوگوں نے دیکھی اسٹوڈنٹ میں، اور قطر میں انہوں نے حدیبیہ کی فراست بھی دیکھی۔ نہیں دیکھی؟ جی بولو نہیں دیکھی ہیں؟ اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا مرد مومن، ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگتا ہو، جنرل ضیاء الحق مرحوم شہید، وہ ایک طرف میدان میں بھی ڈراتا تھا اور دوسری طرف جا کر کرکٹ کے میچ دیکھتے ہوئے حدیبیہ کا پیغام بھی دے آتا تھا۔ اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تم جتنی چاہے افطری پھیلا لو، ہم انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایک ہیں۔ ہمارا اللہ، ہمارا رسول، ہمارا قرآن ایک ہے، ہم ایک ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بہت جلد جس طرح دنیا نے عالمی سامراج کی شکست دیکھی، بہت جلد دنیا انشاءاللہ ہند کا ظلم و ستم کا سورج بھی ڈوبتے دیکھے گی۔ جس طرح ماضی میں اہل ایمان نے عالمی سامراج کو ناک رگڑوانے میں کردار ادا کیا، اسی طرح پوری فہم و فراست سے اپنے ملک اور دین سے وفاداری کے ساتھ ہند کو بھی انشاءاللہ اس کی اوقات یاد دلانی ہے انشاءاللہ۔ آج عزم کرو انشاءاللہ۔ آج 12 ربیع الاول ہے کہ سیرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو اپنائیں گے انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے معاملات کو اپنی زندگی کے معاملات بنائیں گے انشاءاللہ، ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے، مظلوم کی حق میں کھڑے ہوں گے، ناحق قتل تو دور کی بات، ناحق کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے حضرت مولانا ارشاد احمد شہید کی قبر کو منور فرمائے، حضرت مولانا بشیر صاحب دامت فیوزہم کی زندگی میں اللہ برکت پیدا فرمائے، آپ کا میرا آنا اللہ قبول فرمائے، تمام شہداء جو آج مصدوم میں دائی اجل